الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ معزز و محترم طلباء، علماء، ناظرین، ساتھیوں کے ذریعے سے معلوم ہوا ہے کہ کسی صحافی نے حضرت مولانا طارق جمیل صاحب سے ایک سوال کیا کہ فضائل اعمال شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس دور میں لکھی جب ان کا دماغی توازن درست نہیں تھا۔ میں نے ذاتی طور پر وہ انٹرویو سنا نہیں ہے، میرے پاس جو چیزیں آئی ہیں مضامین وغیرہ اس سے ایسا معلوم ہوتا ہے، اور مولانا اس کے جواب میں خاموش ہو گئے۔ اب اس کو لے کر جو جونیئر مرزا ہے اس کے شاگرد جو ہے وہ بڑے شور شرابہ ڈال رہے کہ دیکھو فضائل اعمال معاذ اللہ اس حالت میں لکھی گئی ہے کہ اس کے مصنف کا دماغی توازن درست نہیں تھا، تو اس کتاب کا اعتبار کیا؟ پہلی بات، جہاں تک اگر مولانا طارق جمیل صاحب اس پر خاموش ہو گئے اور جواب نہیں دیا تو اس کی وجہ جو امام مالک رحمہ اللہ سے حسن سند کے ساتھ ہے کہ من ازالت العالم ان یجیب کل من کلمہ بہ او یجیب کل من سأل۔ یہ بھی علم کی ایک رسوائی ہے، عالم کی رسوائی ہے کہ ہر وہ جاہل جو اس سے بات کرنا چاہے یا سوال کرنا چاہے اس کا جواب دے۔ چونکہ یہ اعتراض اتنا بھونڈا ہے اور کئی دفعہ اس اعتراض کے جواب دیے جا چکے ہیں، اس لیے ممکن ہے کہ اس بھونڈے پن کی وجہ سے اور سائل کے تعصب اور شرارت کی بنا پر مولانا نے اس کا جواب نہ دیا۔ بہرحال اول تو یہ بالکل جھوٹ ہے کہ شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا دماغی توازن ٹھیک نہیں تھا معاذ اللہ، بلکہ خود حکایت صحابہ کے اندر مولانا نے اس کی وضاحت کی ہے کہ جس وقت میں یہ رسالہ لکھ رہا تھا اس وقت میری نکسیر پھوٹ گئی تھی اور اطباء نے دماغی کام کرنے سے منع کر دیا تھا۔ اگر محض نکسیر پھوٹنے سے کسی کا دماغی توازن خراب ہوتا ہے یا اس کی بات کا اعتبار نہیں، پھر تو معاذ اللہ ہمیں کئی صحابہ کو دماغی توازن کا مریض کہنا چاہیے معاذ اللہ علیہ باللہ، کیونکہ 31 ہجری کے اندر مدینہ کے اندر نکسیر کی بیماری باقاعدہ وبا کی صورت میں پھوٹی۔ چنانچہ بخاری شریف ہے، زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل میں بخاری شریف حدیث نمبر 3717، اس کے اندر ہے کہ اصاب عثمان بن عفان رعاف شدید سنۃ الرعاف حتی حبسہ عن الحج، کہ رعاف والے سال یعنی اس سال نکسیر کی بیماری وبا اتنی پھیلی کہ اسے نکسیر والا سال، نکسیر کی بیماری والا سال کہا گیا۔ اس سال عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کی شدید نکسیر پھوٹی، ایسی شدید نکسیر پھوٹی کہ حج کو بھی نہ جا سکے، اور انہوں نے یہ یقین کر لیا تھا کہ میں فوت ہونے والے ہوں۔ اسی حدیث کے اندر ہے، یہاں تک کہ انہوں نے اپنی وصیت بھی لکھ لی تھی، اور ایک شخص آپ کے پاس آ گیا کہ آپ اپنے بعد خلیفے کو نامزد کر لیں، اتنی بری حالت تھی۔ اور صرف عثمان غنی رضی اللہ عنہ، دیگر بھی کئی صحابہ اور تابعین کو یہ سال ہی نکسیر کی پھوٹنے کے سال کہلاتا ہے۔ تو اب ہم ان صحابہ کے بارے میں کیا کہیں، ان سے جو احادیث کا ذخیرہ ہم تک پہنچے انہیں کیا کہیں؟ سیر اعلام نبلاء کے اندر باقاعدہ اس سال پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا گیا کہ فیہ اصاب الناس رعاف کثیر، اس سال بہت سے لوگوں کو نکسیر کی بیماری لگی، حتیٰ کہ اسے نکسیر کے پھوٹنے کا سال کہا گیا۔ اور علامہ عینی حنفی رحمۃ اللہ علیہ اسی حدیث بخاری کی تشریح کے اندر عمدۃ القاری کے اندر لکھتے ہیں کان ذالک 31 وکان للناس فیہ رعاف کثیر، یہ 31 ہجری کا سال تھا اور وہ لوگوں کو بہت نکسیر کی بیماری لگی۔ اس طرح معطا کے اندر عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ ان کی نماز کے دوران نکسیر پھوٹ جاتی تھی اور پھر وہ وضو کر کے دوبارہ اسی جگہ سے نماز کی ابتدا کرتے تھے۔ تو اگر نکسیر ایسی وبا ہے کہ جس سے دماغی توازن معاذ اللہ بگڑ جاتا ہے، تو ان صحابہ پر اور 31 ہجری میں جو صحابہ تھے اور جو دیگر ائمہ تھے ان کے بارے میں کیا فتویٰ ہے؟ پھر یہ جو نکسیر ہے ایپسٹیکسس، یہ ایسی بیماری نہیں ہے کہ اس سے کوئی دماغی توازن خراب ہو یا آدمی کے حافظے پر کوئی خلل پڑے۔ چنانچہ اس حوالے سے اگر آپ نیٹ وغیرہ پر سرچ کریں یا اطباء سے اور ڈاکٹروں سے پوچھیں، یہ صرف اس وقت دماغ پر اثر کرتا ہے جب بہت زیادہ ہائی بلڈ پریشر کا کوئی مریض ہو یا اس کے اندر خون کی کمی ہو۔ اس کے علاوہ ایک عام سی بیماری ہے، انسان کو آ جاتی ہے۔ اس لیے اس بنا پر فضائل اعمال کا اعتماد ختم کرنا
یہ بہت بڑا دھوکہ اور تعصب ہے۔ پھر ایک اور تعصب دیکھیں کہ شیخ زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی فضائل اعمال مختلف رسائل کا مجموعہ ہے اور جو مختلف اوقات میں لکھی گئی تھی۔ مثلا فضائل قرآن ذوالحجہ 1348 ہجری میں، فضائل نماز محرم 1358 ہجری میں، فضائل ذکر شوال 1358 ہجری میں، فضائل تبلیغ سفر 1350 ہجری میں، اور فضائل رمضان 1349 ہجری میں لکھی گئی تھی۔ اور جس وقت یہ بیماری تھی اس وقت صرف حکایت صحابہ لکھی گئی تھی 1375 ہجری میں۔ تو ایک رسالے کی تدوین کے وقت کسی بیماری کو، جو ایک معمولی سی بیماری ہے، اس بنا پر باقی رسائل کو کالعدم اور پوری فضائل اعمال کو کالعدم قرار دینا کہ جو اس بیماری کی حالت میں لکھی نہیں گئی تھی، یہ کس قدر تعصب اور ہردرمی کی بات ہے۔ پھر تیسری بات، بالفرض علی سبیل التنزل مان لیں کہ یہ ایسی بیماری ہے جس سے دماغی حالت پر یا حافظے پر اثر پڑتا ہے، تو حکایت صحابہ میں کوئی غلط بات نقل کی ہوگی نا شیخ زکریا صاحب نے، تو لاؤ دکھاؤ۔ یہ شیخ زکریا رحمت اللہ علیہ کی کتنی بڑی کرامت ہے کہ نکسیر کی بیماری کے وقت بھی، کہ جب ڈاکٹروں نے انہیں دماغی کام کرنے سے منع کر دیا تھا، انہوں نے حکایت صحابہ لکھی اور کوئی ایک جھوٹا اور گھنٹو واقعہ اس کے اندر نہیں لکھا، کوئی ایک غلط بات اور قرآن و سنت کے خلاف کوئی بات اس کے اندر نہیں لکھی۔ اور انجینئر مرزا کا یہ حال ہے کہ اللہ کا قرآن اس کے سامنے پڑھا ہوتا ہے جو صبح شام ہم پڑھتے، اور وہ اس قرآن کو غلط پڑھ رہا ہوتا ہے۔ اس نے ماضی میں کیا بیان کیا اور اب کیا بیان کر رہے ہیں اسے یاد نہیں رہتا۔ یہ وہ باتیں جو اس کے خلاف کام کرنے والے ہر موقع عالم نے پیش کی ہیں۔ دراصل یہ وہی اعتراض ہے جو اب سے کچھ عرصہ پہلے ملحدین نے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا تھا۔ چنانچہ بخاری کے اندر حدیث نمبر 3175 کہ حضور علیہ السلام پر جادو ہوا، اور جادو کے اثر کی وجہ سے انہیں کچھ ایسا لگتا تھا کہ کچھ بولا حالانکہ بولا نہیں ہوتا تھا، یا کچھ دیکھا حالانکہ دیکھا نہیں ہوتا تھا۔ تو ملحدین نے اعتراض کیا کہ دین کا کوئی اعتبار نہیں، اس لیے کہ حضور جو بولتے تھے انہیں سمجھ نہیں آتی کہ میں کیا بول رہا ہوں، کیا دیکھ رہا ہوں۔ اس موقع پر علماء اور شراح نے جواب دیا کہ بابا یہ ایک معمولی بیماری تھی، اس بیماری سے صرف انہی چیزوں پر اثر ہوا حضور علیہ السلام کی جو عام طور پر بیماریاں جسم پر اثر کرتی ہے۔ تبلیغ کے کاموں میں، دین کے کاموں میں اس بیماری پر کوئی اثر پیش نہیں ہوا۔ یہی حال شیخ زکریا صاحب رحمت اللہ علیہ کا تھا کہ اس بیماری سے صرف ان پر وہ اثرات ہوئے جو جسم پر ایک بیماری کے ہوتے، علمی کاموں میں، حافظے میں اس پر کوئی اثر نہیں پڑا۔ تو یہ دراصل ملحدین کو طاقت دے رہے ہیں شیخ زکریا صاحب کو آڑ بنا کر، کیونکہ ظاہر حضور پر ڈائریکٹ تو حملہ نہیں کر سکتے نا، ملحدین کے ڈائریکٹ تو ہاتھ مضبوط نہیں کر سکتے۔ اور پھر آخری بات، حافظہ حدیث کو نقل کرنے کے لیے اس وقت چاہیے ہوتا ہے جب کوئی محدث اپنی سند سے روایت بیان کرے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ آیا یہ اختلاط کے بعد کی روایت ہے یا اختلاط سے پہلے، حافظے کے کمزور ہونے سے بعد کی روایت ہے یا حافظے کے کمزور ہونے سے پہلے کی روایت ہے۔ اگر ایک محدث کسی دوسری کتاب سے اور کسی دوسری کتاب کی سند سے وہ واقعہ بیان کر رہا ہو، اس کے لیے حافظے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ چنانچہ آج ہمارے حافظوں کا حال دیکھ لینا، لیکن ہم بخاری اور مسلم سے حدیثیں نقل کرتے، آج حافظے کی کوئی شرط نہیں ہے۔ تو شیخ زکریا صاحب رحمت اللہ علیہ نے بھی اپنی سر سے کوئی واقعہ بیان نہیں کیا، بلکہ دیگر کتابوں سے واقعہ بیان کیا، اور اس حال میں بھی حافظے کا یہ حال تک ہی تھی، اور پھر بھی ایسے واقعات نقل کیے کہ جن میں سے ایک واقعے کو آپ قرآن و سنت کے خلاف نہیں کہہ سکتے۔ تو یہ اعتراض اصول حدیث سے بھی ناواقفی کی بنا پر یہ اعتراض ہے، اس لیے بڑا بھونڈا اعتراض ہے، اور مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے آپ شیخ زکریا صاحب پر اعتراض کرنے سے پہلے اپنے انجینئر صاحب کے قرآن کو ٹھیک کروائیں، ان کی تجوید ٹھیک کروائیں، قرآن ٹھیک کروائیں، انہیں پرانے بیانات یاد دلائے جو آج کچھ اور ہو چکے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔